अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये सुरंग जिसके बारे में आज हम आपको बताने लगे हैं, इसके बारे में मुतअद्दिद बार और बेशुमार बार सोशल मीडिया के ऊपर आपने अक्सर स्टोरीज़ देखी होंगी जो कि इसकी मौजूदगी के बारे में बताई गई होंगी, जहाँ पर इसका मल्ल वकूअ है उसके बारे में बताई गई होंगी। हमारी कोशिश होगी कि हम आज की इस वीडियो में ना सिर्फ इस इलाके का आपको विज़िट करें, इस सुरंग के बारे में आपको जो इसकी तारीख़ी मालूमात हैं वो बताएं, और साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे जावेद बेग साहब का, जो कि अब समझ लें कि हमारे रेगुलर ना सिर्फ देखने वाले हैं बल्कि रेगुलर जहाँ भी जाते हैं हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस भी बनाकर भेजते हैं। तो अब वो हमारी टीम के मेंबर हैं, आप सिर्फ व्यूवर या सब्सक्राइबर नहीं रहे। तो जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम देखने वालों की तरफ से अपनी जानिब से मैं मलिक अब्दुल सबूर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलते हैं जी, ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मलिक साहब आप पहले 2-3 मिनट वैसे ही बात करते हैं, मकसद की बात ही कोई नहीं करते हैं। तो आज हम मकसद की बात जल्दी शुरू कर देते हैं, और जल्दी बात यह है कि आज हम आपको डिटेल बताएंगे मोटो टनल, यानी कि ये जो सुरंग है ये कब बनी और इसकी तारीख़ क्या है और तारीख़ी हवालाजात क्या है, उसके बारे में सारा बताएंगे। कि हिस्टोरिकल एसेट्स ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क, यानी कि ये एक तारीख़ी विरसा है जो कि अयूबिया नेशनल पार्क का हिस्सा है, और ये कब तैयार हुआ, कब बना, इसके बारे में मालूमात है। तो शुरू करते हैं। मालूमात ऐसी हैं कि इसके बारे में शायद आपको पहले पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो ज़रूर सुने कि ये तकरीबन लगभग 130 साल पुराना किस्सा है कि जब बरसगीर पाक व हिंद पर बरतानवी राज था। इस दौर में हज़ारा डिवीज़न के पुरफज़ा मकाम अयूबिया और डूंगा गली के दरमियान एक सुरंग बनाने की मनसूबाबंदी की गई, और इस मनसूबाबंदी का मकसद जो सा है वो ये था कि कम से कम रास्ते में से ज़्यादा से तरीक़ाकार के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता कवर किया जाए, और इस पर फिर फौरी तौर पर अमल दरामद भी किया गया। मोटो टनल नामी इस सुरंग की तामीर सन 1891 में मुकम्मल होती है, यानी कि ये एक चीज़ है कि ये कन्फर्म है कि 1891 की तख्ती भी नस्ब है इसके एंट्री पॉइंट पर, और इससे सिर्फ बरतानवी फ़ौजी अलकार मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। ये भी तारीख़ है कि इसमें से सिविल बंदों को गुजरने की इजाज़त नहीं होती थी, और आज से ये चंद दहाइयों पहले ये सुरंग अदम तवज्जो की वजह से बंद हो चुकी थी। यानी कि यहाँ पर ना सिर्फ जाने का रास्ता कोई नहीं था, बल्कि यहाँ पर गंद और कचरे का ढेर डाल दिया गया था, और जिसकी वजह से ये बंद हो चुकी थी। अच्छा, इसको फिर दोबारा रिवाइव किया गया। रिवाइव किस तरह किया गया कि ये जहाँ तक मेरे नोटिस में है कि ये एक एनजीओ थी, ये एक कुछ नौजवान थे जिन्होंने इसको फिर साफ़ किया, और कचरे के ढेर को साफ़ करते हुए फिर इस तारीख़ी जो मुकाम है उसको कौमी विरसे में शामिल किया गया, क्योंकि इससे कबल यानी कि इस जो इसकी हालत थी वो ऐसी थी कि यहाँ पर कोई जा भी नहीं सकता था। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये इसको दोबारा री ओपन किया गया तो फिर इसके बारे में लोगों को पता लगा कि हाँ जी, ये भी कोई तारीख़ी सुरंग थी और ये एक हमारा विरसा है। और उसके बाद फिर आप टिकट भी है, 20 रुपये का एंट्री टिकट है। अगर आप यहाँ पे जाएँ तो 20 रुपये एंट्री टिकट देकर फिर आप जाते हैं। आखिर में मैं बताऊँगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं और किस जगह पर यह मौजूद है और कैसे ईजीली जा सकते हैं, लेकिन इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है वो भी बता दें कि बुनियादी तौर पर यह सुरंग और ट्रैक बरतानी फ़ौज की आमदो रफ्त के लिए बनाई गई थी। इस सुरंग का मकसद अंग्रेज़ हुकूमत की फ़ौज को यह सहूलत फराहम करना था कि इन्हें बाजार से नहीं गुजरना पड़े, और घोड़ा डाका मौजूदा अयूबिया और डूंगा गली यानी कि मरी के दरमियान सफ़र कम हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा जंगली हयात के अफीसर सरदार मोहम्मद नवाज़ ने BBC को बताया, और मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ, कि इस 250 फुट की सुरंग से कोई 2 किलोमीटर का फासला कम हो गया था। इस सुरंग की लंबाई लगभग 250 फुट है और चौड़ाई 4 फुट और ऊंचाई 6 फुट है, जबकि इसकी ट्रैक की लंबाई जो अयूबिया से डूंगा गली और मरी तक जाता है इसकी लंबाई 16 किलोमीटर बताई जाती है। और याद रखें कि मरी से
آپ اگر جانا چاہیں اس سائڈ پر ایوبیا کی سائڈ پر تو پھر اس کی جو لینتھ ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ 16 کلومیٹر انتہائی شارٹ راستہ ہے۔ ڈونگا گلی کے بعد برطانوی فوج کی رجمنٹ باڑیاں منتقل ہوگی تو سن 1930 میں اس سرنگ سے پانی کی پائپ لائن گزارنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور جس سے گھوڑا ڈاکا ایوبیا سے پینے کا پانی فوج کو فراہم کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سن 2005 میں بھی پھر پاکستان حکومت نے اسی سرنگ سے پانی کی پائپ لائن بچھائی تھی۔ اس طرح اس سرنگ سے 3 پائپ لائنیں گزرتی تھیں، جس سے سرنگ سے عام آدمی کا گزرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1891 کے بعد اس سرنگ کے بننے کے بعد عام سیاحوں کو اس سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اسے صرف برطانوی فوجی ہی گزرتے تھے۔ ایک تاریخی ورثہ ہے اور اس پر ماضی کے اثرات اب بھی نمایاں ہیں۔ اس کے ایسے مقامات ہیں کہ اس میں جو فوجیوں جو جہاں سے گزرتے تھے لیکن ان کے نام تک بھی ابھی تک لکھے ہوئے اور موجود ہیں، وہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا کیمرہ یا لائٹ موجود ہو تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ باہر کچھ چیزیں جو انہوں نے لگائی بھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کافی ساری چیزیں لکھی بھی ہوئی ہیں جو کہ اس کے اندر موجود تھی اور جن کو دیکھا گیا اور پھر اس کو ایک تاریخ کا ایک حصہ اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے جو راؤنڈ اباؤٹ میں جو علاقہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا قابل دید ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا تھا کہ آگے ویڈیو میں چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں واقع ہے۔ یہ سرنگ ایوبیا نیشنل پارک میں واقع ہے اور اس 16 کلومیٹر ٹریک کا حصہ ہے جو کہ ایوبیا سے کوزہ گلی تک جاتا ہے۔ جی ہاں، اس ٹریک کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ جو 4 کلومیٹر ٹریک ہے وہ ایوبیا نیشنل پارک سے گزرتا ہے، جسے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ خیرہ گلی کی جانب جاتا ہے اور وہ زیادہ لمبا راستہ ہے، یعنی کہ 6 کلومیٹر تقریباً اس کا راستہ ہے۔ ایوبیا نیشنل پارک 1984 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا رقبہ 8184 ایکڑ ہے، تاکہ یہاں پر جہاں پایا جانے والا جو جنگلی حیات ہیں اور جہاں پہ جو کافی ساری جنگلی جو جانور ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے، اس کے لیے پھر ایوبیا نیشنل پارک جو ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو اس کی موٹر ٹنل میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے پراپر یہاں پر لائٹنگ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ جو لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ اس سرنگ سے گزر کر آگے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ اس میں جو ایک اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شجاکاری مہم ایک شروع ہوئی تھی، اس کے دوران کھدائی کے دوران اس سرنگ کو دریافت کیا گیا، لیکن میری نوٹس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو پرائیویٹ کچھ این جی او تھی جس کے نوجوان تھے، انہوں نے جب اس سرنگ کو دیکھا تو پھر اس کے اوپر ورکنگ شروع کی اور اس کو پھر بحال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کی جو بحال ہونے کی بعد میں 2-3 چیزیں کہ اس کے اندر جو چٹانیں ہیں وہ ابھی تک اصلی حالت میں موجود ہیں، اور جبکہ ان کو لائٹنگ کر کے مزید اس کو خوبصورت ترین بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ کافی سارے جو دوست جاتے ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں اور اس ٹنل پہ اپنی پکچرز وغیرہ بھی بناتے ہیں، اور اس کو اپنی ٹور کو یادگار کرنے کے لیے پھر یہاں کے اندر فوٹوگرافی بھی کی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ مجھ سے اکثر لوگوں نے سوال بھی کیا، میں نے تھم لین میں بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر جائیں گے تو ہمارا سانس بند ہو جائے گا، یعنی کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر باہر جتنی مرضی دھوپ ہو کچھ ہو، یہاں اندر آپ کو ایک تو ٹھنڈ ملے گی، پہاڑوں سے رستہ ہوا جسے کہتے ہیں، رسنا جسے کہتے ہیں، یعنی کہ پانی پہاڑوں پہ سے جو رستہ ہے اور وہ اس کے مناظر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ ٹنل 2-3 پورشنز میں ہے، یعنی کہ اس میں کچھ پورشن ایسا ہے جس میں جو باقاعدہ سے جسے پہلے ہمارے اپنی زبان میں ڈاٹ کہتے ہیں، یعنی کہ کرو کہتے ہیں، کرو کے ساتھ اینٹیں پتھر جو سے وہ اس طرح کے لگے ہوئے ہیں کہ اس میں چھت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ راؤنڈ شیپ میں لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ خاص اس کو کرو دے کر پھر اس کی شیپ دے کر پتھر لگایا جاتا ہے، اینٹیں بھی اس طرح لگتی ہیں۔ لیکن اس میں بیچ میں ایسے پورشن جس طرح کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایسے بھی موجود ہیں جو ٹپیکلی پہاڑ کی ایک کٹنگ ہے، اس کٹنگ میں موجود ہیں۔ نیچے فرش لگایا گیا، اس فرش کے نیچے پائپ لائن ابھی بھی موجود ہے اور ان سے پانی بھیجا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ ڈونگا گلی اگر آپ جائیں تو ڈونگا گلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ٹینک بنے ہوئے ہیں پانی کے، اس میں پانی سٹور ہوتا ہے اور پھر ان ٹینکوں میں سے جو پانی ہے وہ آگے اسی پائپ لائن ٹریک کے ذریعے باڑیاں میں اور ایون مری تک بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر 2-3 تجاویز بھی ہیں، اگر میری ویڈیو کوئی اقوام بالا دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس پورے ٹریک کو خیرہ گلی تک جو ٹریک ہے ابھی ایون مری تک ٹریک کرنا چاہیے، اور اس کے جو راستہ ہے اس کو ابھی بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک تو سیکیورٹی کیمرے لگا کے اس کو سیکیور کرنا چاہیے، دوسرا اس میں راستے میں بیٹھنے کی جگہ بنانی چاہیے اور ایسے پوائنٹس تشکیل دینے چاہیے جس میں ٹورسٹ کے لیے کوئی اٹریکشن ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو،
اور جو خوبصورت مقام ہے اس میں ایک دو جگہ پہ آبشارز بھی آتی ہیں، ان کو مزید رینوویٹ کیا جائے، وہاں پر کچھ ایسے چیزیں بنائی جائیں کہ جو کہ ٹورسٹ کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے، اور جو لوگ اس سائڈ پہ آئیں اور پھر وہ لازمی ادھر کا رخ اختیار کرے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو مختلف سے مختلف ویڈیو اور کچھ جس کی ویڈیو بتاؤں اس کی جانکاری بھی دی جائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، بعد دعا میں